لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مکرم سامعین و حاضرین، آج کا جمعہ مبارک امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جو حل ہے اور انفرادی طور پر ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن عظیم الشان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 اور 112 دو آیات بینات تلاوت کی ہیں. ان آیات بینات میں قرآن جو ہے یہ قیامت تک کی مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک آئین ہے، دستور ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور ہر مسلمان کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ کا جو مداوع ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے، حضرت مفتی احمد یار خان نینگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک ہندو نے آپ کو قرآن مجید کے اس کو بتایا گیا کہ اس کو 14 سپارے یاد تھے، 14 سپارے. تو وہ آیا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ بتائیں جی ہماری جو گیتا ہے، ان کی جو مذہبی کتاب گیتا، آپ میں کسی مسلمان کو آتی ہے زبانی؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا مجھے چھوڑ تو بتا تمہارے اپنے ہندو میں سے کسی کو گیتا یاد ہے؟ کہا جی نہیں. کہا یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ قرآن کو جس نیت سے پڑھیں گے قرآن ویسے ہی فیض دیتا ہے. اگر اس کو یاد کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ ہندوؤں کے دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. یاد بھی مفتی صاحب نے بتایا کہ دیکھو قرآن مجید قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا. ہم نے اس کو پڑھا صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے، ہم نے اس کو پڑھا گھر کی خیر و برکت کے لیے، وہ بھی ملی. مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا تو مردوں کو وہ ثواب بھی ملا اس کا. ہم نے اس کو پڑھا رزق کے لیے تو کاروبار بھی کافی کھڑا پڑا، ہر کام بڑا. لیکن مسلمان نے اس کو اگر کبھی نہیں پڑھا
پڑا. تو کیا ہوا؟ وہ ہوا یہی کہ جو آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین جو ارض مقدسہ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو دردہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی آدم علیہ السلام نے وہ مسجد الحرام ہے. تو عرض کیا گیا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد مسجد الاقصی. فرمایا دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، فرق ہے، فرمایا وہ 40 سال کا فرق ہے. 40 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے. آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی پر فقط مذمتی بیان دینے سے ہی ہم بری و ذمہ ہو گئے ہیں، نانا بری و ذمہ مذمتی بیان میں دوں، میں مسجد کے ممبر پر جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، جو فقط مائک اور کیمرے کو استعمال کر سکتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، صرف یہاں تک ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن جن کے پاس جو صاحب ارباب اختیار ہیں، قیامت کو رب ان سے پوچھے گا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے جب پہلے ہی تسلی دے دی تھی کہ مسلمانوں لن یضروکم الا اذا، یہ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے یہودی. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت ہے، نصارہ کے بارے میں نہیں ہے. فرمایا لن یضروکم الا اذا، یہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، صرف یہ زبان سے باتیں کریں گے. جس طرح بھی پچھلے دنوں چند دن پہلے ہی بیان دیا ان کے وزیر دفاع نے کہ ہمیں کوئی آ کر نہ بتائے کہ ہم نے جناب کس طرح بمباری کرنی ہے یا کس طرح نہیں کرنی، کوئی ہمیں روکے نہ. اتنا چھوٹا سا ملک ہے کراچی بھی میرے خیال سے شاید اس سے بڑا ہو، کراچی جتنا جس کا رقبہ ہو، اور وہ آگے پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک کو آنکھیں دکھا ہے. کیوں؟ قرآن نے جب کہا تھا لن یضروکم، اے میرے بابو اپنے غلاموں سے کہہ دو یہ یہودی تم سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا اذا، لیکن یہ فقط زبانی باتیں کریں گے، زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے، زبان سے تم پر دمدمہ جھاڑیں گے. فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ جہاد کرو گے، ان کے ساتھ لڑو گے، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو گے، سنت انبیاء زندہ کرو گے، تو فرمایا یولوکم الادبار، یہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر. قرآن کہتا ہے یولوکم الادبار، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ تمہارے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے. فرمایا ثم لا ينصرون، اور پھر چاہے ان کی جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، قرآن کہتا ہے ثم لا ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں ہوگی. آج ہم نے اپنے بچوں کو کون سی گٹی دی اور وہ یہودی اپنے بچوں کو کون سی گٹی دے رہا ہے؟ ہم میں سے صوفی درویشوں کو ماننے والے وہ کہتے ہیں وہ باجی اسلام کوئی لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں ہے، بس اللہ کا کرو، نماز روزہ کرو، بس ٹھیک ہے، یہاں تک ہی ٹھیک ہے. میں نے کہا یار چلو اگر یہی تیری بات بخاری سے بھی کافروں کی طرف سے بھی ہے نا تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یروشلم کے اندر یہودی نے اپنے بچے سے پوچھا، باقاعدہ ویڈیو میں انہوں نے ویڈیو بنائی، مسجد اقصی سامنے موجود ہے جسے گنبد صفرا بھی کہا جاتا ہے، وہ پیلے رنگ کا گنبد، لوگ اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی نہیں، وہ ایک چٹان ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی سواری مبارک بندی تھی اور حضور نے وہاں پر نوافل ادا کیے تھے. مسجد اقصی آگے ہے لیکن وہ سارا ایریا ہی مسجد اقصی کا ہی ہے. تو اس نے کہا یہ جو ہے ڈوم آف راک ہے، یہ ایک دن آئے گا، ہم اس کو گرائیں گے، چھوٹا بچہ، اس کو ہم گرائیں گے، یہاں پر ہم اپنا ہیکل سلیمانی تھرڈ ٹیمپل تیار کریں گے، یہاں پر تم لوگوں نے اپنے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. اور اس نے کہا کہ ہم خالی یہاں نہیں، پورے عرب سے ان لوگوں کو نکالیں گے. انہوں نے 2000 سال پہلے یہاں سے ہمارے مسلمانوں کے نبی نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا. حضور نے
اپنے وصال کے آخری ایام میں حضرت عمر کو کہا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. اب حضرت عمر نے تو خیبر سے بھی نکال دیا, مدینہ سے بھی نکال دیا, خیبر سے بھی نکال دیا, حتیٰ کہ فرمایا جزیرہ نما عرب سے نکال دو کہ عرب میں یہ لوگ دوبارہ نہ آئیں. لیکن برٹش امپائر نے دوبارہ مسلمانوں کے سینے کے اندر خنجر گھما اور درمیان میں ان کو ایک ریاست بنا کے دی, درمیان میں جہاں پر یہودی تھے ہی نہیں کبھی. اور آج وقت کہتے ہیں کہ ہم صرف مذمت سے, مذمت نہیں جناب, قرآن کہتا ہے مرمت, قرآن کہتا ہے مرمت. اور یہ دیکھیے نا, ہم تو اپنے مصور پاکستان کا جو عقیدہ بھی نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں مصور پاکستان علامہ اقبال, ہم تو ان کا عقیدہ بھی نہیں پڑھتے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. حضرت اقبال نے, یہ اقبال کے کلیات اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا تھے ہمیں ایک تیرے مال کا آرام میں, تھے ہمیں رب سے مخاطب ہے, تھے ہمیں ایک تیرے مال کا آرام میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جٹتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کہاں مسلمانوں کا تو جینا مردہ ہی تلوار کے سائے کے نیچے تھا. آج ہمیں پڑھا دیا گیا ہے کہ جناب بس تسبیح کماؤ, اللہ اللہ کرو, بس آگے بات نہیں کرنی, آگے جو بات کرے گا یہ دہشت گردی ہے. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہود و نصارہ ان کے کسی مولوی نے اٹھ کر کبھی ایسی بات کہی اور بس جی اب یہ دین میں ضرورت نہیں ہے لڑائی جھگڑے کی, بس حکم مارو اللہ اللہ کرو. یہ تو ان کا دین تھا. تو قرآن مجید اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ لڑو گے, کھڑے ہو جاؤ گے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری کیسی مدد کرے گا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. 40 ممالک نیٹو فورسز کے جو افغانستان پر چل دوڑے, اللہ نے بغیر جوتی کے ساتھ بھاگنے دوڑنے والے اور ٹوٹی ہوئی کلاشنکوف کے ساتھ لڑنے والے, بے سر و سامان, پھٹی ہوئی پگڑیاں پہننے والے, پھٹے ہوئے جن کے لباس سے, اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ایک سپر پاور کو شکست دلوا دی. کیوں؟ کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اے مسلمان, جب تو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا, تو اپنی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے گا, دین کی سربلندی کے لیے, تو کیا ہوگا؟ یہ کبھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے. لا ينصرون, ان کی مدد بھی نہیں ہوگی. آگے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر یہ تمہاری مدد ایسے رب کرے گا کہ ان کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جائے گی. بڑے بڑے نیٹو فورسز کے جناب ہمیں اوپر سیٹلائٹ سے ایک زمین پر چلتی چونٹیوں کے قدم بھی نظر آتے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا سیٹلائٹ سے, لیکن پوری سیٹلائٹ میں ان کو اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے وہی طالبان کے جو امیر تھے وہ نظر نہ آیا. تو یہ رب کی مدد ہے کہ جو رب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کی مدد ایسے کرتا ہے. ضربت علیہم الذلہ, پھر اللہ ذلت ان پر مسلط کر دیتا ہے. اب بندہ ہے مومن ایک دفعہ کھڑا تو ہو نا, اللہ کے لیے کھڑا تو ہو. ہم کھڑے نہیں ہوتے, ہم اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس زمانے میں جنگ کی بات حماقت ہے. بھائی یہ بات کبھی یہودی نے نہیں کی, کسی عیسائی نے نہیں کی, کسی یورپی ممالک نے نہیں کی, نیٹو کے کسی ملک نے نہیں کی. اگر یہ بات کرتا ہے تو فقط مسلمان کرتا ہے, کیوں نہیں؟ اور یار عزت سے مسلمان کا ایک دن کی زندگی عزت سے جینا بغیرتی کی 100 سالہ زندگی جینے سے وہ زیادہ بہتر ہے. قرآن کہتے ہیں جب مسلمان کھڑا ہو جائے گا ضربت علیہم الذلہ, اللہ مسلمان کے دشمن پر ذلت مسلط کر دے گا. اینما ثقفوا,
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. تو فرمایا پھر وہ چاہے پہاڑ کی اوٹ میں جائے یا لوگوں کے درمیان میں جائے، کہیں بھی ان کو امان نہ ملے گی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. اللہ فرماتا ہے پھر ہوگا کیا کہ کفار پر اللہ اس قدر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا جو مسلمان کے مقابلے میں آئے گا. اگر مسلمان اللہ کے لیے کھڑا ہوگا تو شرط تو یہ ہے نا کہ اس کے دل میں خواہش یہ ہو کہ جناب یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آ گیا ہوں. لیکن 57 اسلامی ممالک ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ کون جواب دیتا ہے. چھوٹے سے ملک کو جواب نہیں دے پا رہے. لیکن یہ یاد رکھیے اگر آج ان کو مسجد اقصی پر نہ روکا گیا، کل کو آپ مدینہ منورہ بھی نہیں بچا سکتے. کل کو یہ آج سے 100 سال پرانے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کبھی کہ مسجد اقصی پر یہ یہودی چڑھ دوڑیں گے. ان کی خواب و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسی طرح ہمارے بھی وہم و گمان میں نہیں ہے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، انہوں نے تو جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ تیار کیا ہے اس میں تو مکہ مکرمہ بھی شامل ہے. اب بتائیں کہاں پر ان کو روکیں گے؟ آپ نے دیکھا نا اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر دو نیلے نشان ہیں، 2 پٹیاں ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے. اس کا معنی کبھی آپ کو معلوم ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اوپر دجلہ سے لے کر نیچے نیل تک، دریائے نیل مصر میں اور دجلہ عراق کے اندر کا، دجلہ سے لے کر نیل تک یہ سارا علاقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے میں سیاحت کی ہے یہ سارا علاقہ ہمارا ہے، ہم نے یہ واپس حاصل کرنا ہے. اور وہ اپنا 2000 سال پرانا بدلہ لینے واپس آئے ہیں. اور ایک مسلمان ہے جو بھولا بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سب کچھ پہلے بتا گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تب تک لا تقوم الساعہ، فرمایا اللہ کی قسم قیامت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک، فرمایا بیت المقدس مسلمان کے ہاتھ سے قبضہ ہوگا اور مسلمان دوبارہ اس کو فتح نہیں کر دیں گے. یہ بیت المقدس اب یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. بیت المقدس 3 دفعہ قبضہ ہوا اور 3 دفعہ چھڑایا گیا. اب یہ تیسری دفعہ جو ہوگا یہ آخری دفعہ، کیونکہ 2 دفعہ پہلے ہو چکے ہیں. حضرت عمر نے عیسائیوں سے لے لیا 1 دفعہ، سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں لے لیا ان سے. اب یہ تیسری دفعہ جو ہوگا حضور نے فرمایا وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا جو اس علاقے کو فتح کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کو سربلندی عطا کرے گا. پھر حضور نے مثال دی، فرمایا اگر روئے زمین پر 1 رات بھی باقی ہو، 1 رات، اگر اللہ نے قیامت قائم کرنے میں 1 رات بھی باقی رکھی ہوگا نا، فرمایا 1 رات کو رب اتنا طویل کر دے گا کہ وہ 1 رات میں ہی یہ سارے کام ہو جائیں گے. میرا بیٹا مہدی بھی ظہور ہو جائے گا، دجال بھی نکل جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا، یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہو جائے گا، دعوت الارض بھی نکل آئے گا اور سکھ آندھی بھی آ جائے گی. یہ حضور نے پے در پے اس نشانیاں بیان کی. لیکن ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. میں رات کو حدیث بھی پڑھا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو وصیت کرو اس چیز کی، اپنے بچوں کو سکھاؤ دور فتن کے بارے میں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ علیہ السلام سے شر کے بارے میں سوال کرتی، یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ حضور نے پوچھا حذیفہ ہمیشہ لوگ مجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، خیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس چیز کا ثواب کتنا خیر ہے، اس چیز میں بھلائی کتنی ہے، اور تم مجھ سے شر کے بارے میں پوچھتے ہو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر رسول اللہ کے رازدار ہیں اور ساری فتن کے بعد میں حدیث اور قیامت کے قریب
کی علامات کے بارے میں یہ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے. تو سرکاری دو عالم اسلام نے فرمایا اے حذیفہ تو یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ عرض کہ رسول اللہ تاکہ میں اور آنے والی نسلیں جو ہیں اس فتنے سے بچ جائیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس میں بندہ صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر یہ نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا تب تک فرمایا یہ فتح بیت المقدس ایریا فلسطین یہ تب تک فتح نہیں ہوگا فرمایا جب تک فرات کا دریا ہے وہ خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے. فرات کا کئی لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا کہ یہ جو پیٹرول ہے کیونکہ عراق میں پیٹرول بہت زیادہ ہے اور سارا دریا فرات کے ارد گرد پیٹرول موجود ہے تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں شاید یہ پیٹرول اس سے مراد یہ جو سونا ہے یہ پیٹرول ہے. پیٹرول بھی حضور نے فرمایا پہاڑ نکلے گا پل کے نیچے سے. اب پل بھی اتنا بڑا ہوگا اس کے نیچے سے پہاڑ نکلے گا اور فرمایا اس پر مسلمان آپس میں لڑے گا اور فرمایا اس کے فوراً بعد ہی ظہور مہدی ہے. فرمایا دو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گھوڑے ہوں گے اور جو گھوڑوں کی رنگت ہوگی اور اس گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والے مرد جو ہوں گے فرمایا گھوڑوں کی رنگت ان پر بیٹھنے والے مرد ان کے نام ان کے باپوں کے نام بھی میں جانتا ہوں. حضور نے تو یہاں تک خبریں دی لیکن آپ اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم اس قدر کھوئے ہوئے دنیا داری میں یہود و نصارا ہمارے ہی مسلمانوں کی ہی کتابوں میں جو احادیث حضور کی بیان ہوئی ہیں اس کو نکال کر پہلے فارمولے تلاش کر رہے ہیں. وہ دیکھو اسرائیل کے اندر پورا اسرائیل بھرا ہوا ہے غرقد کے درخت سے اور حضور نے فرمایا یہ غرقد درخت جو ہے جب عالمی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا بہت بڑی خونریز جنگ ہوگی حضرت امام مہدی سے قبر شروع ہو جائے گی اور شاید میرے دل کا وہم ہو سکتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ اختلاف کہا کہ لیکن یہ میری اپنی رائے ہے. مسجد اقصی پر جو حملے ہیں شاید یہ اسی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ مسجد اقصی سے وہ شروع ہوگی یا کب شروع ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسجد اقصی پر ہی مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جائے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی. لیکن فرمایا اس وقت مسلمان ہلکے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ مسلمان کیا تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے ایمان میں ہلکے ہوں گے اور فرمایا ان کے ایمان میں ہلکے ہونے کی وجہ یہ ہوگی فرمایا ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن وہم نہیں وہن واو ہے نون وہن. پوچھا گیا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن انسان مسلمان کے دل میں اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کی محبت مال کی محبت پیسے کی محبت و کراہیت الموت اور اس کو موت پر کراہیت آئے گی. نہیں یار مرنے کی بات نہیں کرتے. حالانکہ یہ میں نے یہ سورہ آل عمران ہے اس میں آپ قرآن مجید کی آیت نمبر 146 سورہ آل عمران کی پڑھ کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ کتنے نبی ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ فرمایا بہت سارے نبی بہت بڑی تعداد ہے نبیوں کی اور ان کے ساتھ موجود ان کے اصحاب کی کہ وہ ایک کام کرتے تھے قتل معه کہ وہ قتل قتال کیے کرتے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. نبی آج لوگ کہتے ہیں یہ جی مدنی کام ہے. میں نے کہا حضور کے مدنی کام تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک جہاد نہیں کیا جائے. مدنی کام دین کے خالی تسبیح پھیرنا درود پڑھنا سنتیں سمجھانا یہاں تک نہیں ہے. حضور کے مدنی کام جہاد کی بات بھی کرنا ہے.
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے غیب کی خبریں دینے والے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ آج بھی جو مسلمان بھولا بھٹکا ہوا ہے یہاں پر کہ جناب کچھ بھی نہیں ہونا، بس اللہ اللہ کرو اپنی، یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے قرآن مجید نے کہا فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، کہ وہ جو نبی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے ان کے دلوں میں سستی نہیں پڑتی تھی، وہ اللہ کے راستے میں قائم رہتے تھے۔ وما ضعفوا وما استقاموا، نہ اللہ ان کو کمزور پڑنے دیتا تھا۔ واللہ یحب الصابرین، ایسی تکلیف پر صبر کرنے والوں کے ساتھ رب محبت کرتا ہے۔ اور بھائی بخار میں تکلیف برداشت کر لی، وہ تو تم نے اپنے لیے کی ہے، بتا دین اسلام اور امت مسلمہ کے درد کے لیے تم نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں جہاد بھی نفس، اب جہاد بھی نفس کا ٹائم نہیں ہے۔ سنن دارمی میں اور کئی اور کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک کفار کے ساتھ لڑتا رہے گا، قیامت تک، قیامت تک۔ اور یہ آخری قرآن مجید کی بس آیت پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہود و نصارہ پر، عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں پر لعنت کی اور ساتھ داؤد علیہ السلام نے کی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شروع سے انبیاء کرام کے بڑے مخالف رہے۔ یہ آج جو غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہے، یہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، قرآن نے پہلے بتا دیا اور فرمایا دو اولو العزم نبیوں نے خود اپنی زبان سے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے دو نبیوں کے ذریعے سے ان پر لعنت کی ہے، دو نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر مسلمانوں کو آگاہ کیا، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں دو لوگوں سے بچ کے رہنا، ضرور تم اپنی زندگی میں پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو اپنا بڑا سخت دشمن